تقریر کا موضوع ہے شہید اور اس کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں شہید اور اس کی شان اور اس کے مقام میں گفتگو کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا۔ کیا معنی؟ صوفی تنویر شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ دیکھنے والا، سمجھا؟ جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا میدان جہاد میں، اسے شہید کہا گیا۔ شہید کا معنی دیکھنے والا، وہ اس نے کس چیز کو دیکھا؟ جام شہادت نوش کرتے وقت اس نے کس چیز کو دیکھا کہ اس کو شہید کہا گیا؟ اس بارے میں نے لال دین حدیث پاک بیان کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میدان جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے
اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ رب کا دیدار کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہید، مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، چونکہ اس وقت وہ رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن تو کہتا ہے کہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اسے مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، یہ رب نے اس کی شان بیان کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہید کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں کیا ہے؟ بہت بڑی نعمتیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، جی، اور مختلف قسم کے پھل فروٹ ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تم جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں پیش کر دی جائے گی۔ تو جب شہید جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ میں نے دودھ کی نہر سے دودھ پیا، شہد کی نہر سے شہد کھایا، جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل فروٹ بھی استعمال کیے، لیکن مجھے جنت کی کسی نعمت میں لذت نہیں مل رہی۔ جنت کی جب آدمی دودھ پیتا ہے تو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، شہد استعمال کرتا ہے تو لذت حاصل ہوتی ہے، پھل فروٹ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو جب دنیا کی نعمتوں میں انسان لذت محسوس کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں میں اس کو لذت کیوں نہیں محسوس کرتا؟ عرض کرے گا یا اللہ مجھے جنت کی کسی نعمت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تو اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی، لذت کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ میدان جہاد میں جب میں کافر کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور جب کافر کی تلوار میری گردن پر چلی تو اس وقت جو مجھے لذت محسوس ہوئی، اس وقت جو مجھے لذت محسوس ہوئی اس کافر اور اس مشرک کی تکلیف پہنچانے سے، وہ لذت مجھے جنت کی کسی نعمت میں نہیں ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر میں جہاد میں شامل ہو جاؤں، مجاہدین کے ساتھ جہاد کروں، پھر میں تیرے راستے میں اپنی جان اپنی گردن کٹوا دوں، اس کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں اور اپنی گردن کٹوا دوں۔ میرے رب کریم تیرے نام پر گردن کٹوانے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی خواہش ہوگی، لیکن رب کا حکم ہے جس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں بھیجتا، یہ قانون قدرت ہے۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شہید کے ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کے 70,000 گناہگاروں کے بخشش فرمائے گا، 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا شہید کے ایک قطرے کے بدلے میں۔ لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہید اس کو کہتے ہیں
جس نے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. اسے عرض کرے گا یا اللہ، میدان جہاد میں میں نے بہادری کے جوہر دکھائے، کئی دشمنوں کو صفحہ ہستی سے بچایا، اور آپ مجھے کہیں میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت پیش کیا، مجھے تو جنت ملنی چاہیے، جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے وہاں پہ جو بہادری کے جوہر دکھائے میرے لیے نہیں، میرے لیے میری رضا کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تو نے اس لیے جوہر دکھائے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہادر شخص ہے. لوگوں کے لیے تم نے جان کا نذرانہ پیش کیا، میری رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا. تو رب کائنات نے ایک اصول متعین کر دیا منظور صاحب سے، ہر وہ نیک کام جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ اس نیک کام کو اس شخص کے منہ میں مار دیتا ہے، اور وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جنت کا مستحق نہیں ہوتا. تو اس لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نیت ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. روزہ رکھتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. درود شریف پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اور اگر کسی اور مقصد کے لیے آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اس کے منہ پر اس کی عبادت کو مار دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا. تم بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہو، بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہو، بہت زیادہ کلمہ پڑھتے ہو، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا. اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو نماز پڑھتا ہے تو تیری نیت کیا ہے؟ تو زکوٰۃ دیتا ہے تو تیری نیت کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتا ہے تو تیری نیت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو تیری نیت کیا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے. اور حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر اس پر ہے. اس لیے آپ سب اپنی نیتوں کو درست کریں. اپنی جو بھی کام کریں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو، میرا رب مجھ پہ. یاد رکھو کیا نیت ہونی چاہیے. اور انسان کے ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاجی معین الدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ بہت زیادہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں. ان کا نام کیا ہے یاد سے؟ سورج نکلنے کے بعد نفل پڑھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق.
پھر سورج ذرا بلند ہو جائے تو پھر چاشت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں؟ اوابین، جی۔ اور اسی طرح صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے نفل ہیں؟ جی تہجد کے، تہجد کے، وہ تہجد بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے۔ ہم تو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، نوافل تو درکنار، یہ جو میں نے گنوائے ہیں نوافل، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے۔ تنویر ہمارے پاس آتے ہیں ہر روز، بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، میں نے فلاں چیز بیچ دی، فلاں چیز بیچ دی، فلاں چیز بیچ دی۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، پیسے بھی کبھی کبھی کیوں جی منظور صاحب، پیسے بھی کبھی کبھی ملتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر نماز کی تاثیر ہے، ہر 5 نماز میں ہر نماز کا اپنا اثر ہے، اور فجر کی نماز کا اثر کیا ہے؟ جو پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کا تعلق روزی سے ہے، رزق سے ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں الصبح تمنع الرزق۔ سرکار سچے ہیں یا نہیں؟ شک ہے؟ اور قرآن بھی سچا، سرکار بھی سچا، اللہ بھی سچا، حدیث بھی سچی۔ وہ مولانا ذوالفقار حدیث ہے الصبح تمنع الرزق، فجر کے وقت جو شخص سویا رہے اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ باپ بھی پڑھتا ہے نماز، ماں بھی پڑھتی ہے نماز، بیٹے نہیں پڑھتے، بیٹیاں نہیں پڑھتی، ان کا بھی اثر والد کے رزق پر اور روزی پر بند ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اور قرآن مجید میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دو، اگر بڑے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر جال میں، مچھلیوں کے جال میں ایک مچھلی خراب آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح سے ساری مچھلیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک مچھلی خراب ہو، اگر گھر میں ایک بے نماز ہوگا تو اس کی نحوست سارے گھر والوں پر پڑتی ہے، اس کی نحوست سارے گھر والوں پر پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ 5 نمازوں کے علاوہ، 5 نمازوں کے علاوہ نوافل بھی نہیں چھوڑتے، قرآن بھی پڑھتے تھے، کلمہ شریف بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری کسی نیکی کو قبول نہیں کروں۔ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مارا گیا، نوافل کو ان کے منہ پہ مارا گیا، ہر نیکی کو ان کے منہ پہ مار دیا گیا، اور رب نے ان کی کسی نیکی کو قبول نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا محبوب یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے، یہ
مومن نہیں اور حاجی ریاض سے منافق کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں منافقین کو ڈال دے۔ کیا وجہ ہے؟ سرکار کے زمانے میں وہ اتنی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادتوں کو ان کے نیک عملوں کو رب نے ٹھکرا دیا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کی نیتیں صاف نہیں تھی، ان کے دل میں فتور تھا، ان کی نیت میں فتور تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے، ان کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں بغض تھا، اناد تھا، جس کی وجہ سے رب نے ان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتے، جو شان مصطفیٰ کو نہیں جانتے، جو عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ ایسے لوگوں کی کسی عبادت کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ شہید جس نے میدان جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کیا صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، جیسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے اللہ نے خوشخبری دی کہ وہ اپنی جان دے کر بھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ اور ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ رب کا دیدار کرتے ہیں، اور ان کے ایک خون کے قطرے میں قیامت والے دن رب کائنات 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔